کوئی اگر 4 سر وہ بھائی ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. اچھا کر دیں گے. ڈونٹ وری. چلیں ٹھیک ہے رہنے دو ہم لوگ سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. چلیں جی. خان صاحب کو لگتا ہے کہ جو 2017 میں ہو رہا تھا خان صاحب کو لگتا ہے کہ 2017 میں ہو رہا تھا 2023 میں بھی وہی ہو رہا ہے. وہی لوگ وہی ادارے ہیں. یہ عمران خان صاحب جو ہیں سپریم کورٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ ہم سارے. اچھا جی اب میں سب سے پہلے تو جو بریکنگ نیوز میں نے کل رات دی تھی، نیب چیئرمین نے جو مجھے وہاں سے وارنٹ پر نکالے تھے ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جس طرح انہوں نے مجھے میری توہین کی تھی ساری دنیا کے سامنے ایک مجرم کی طرح مجھے وہاں سے اغوا کیا تھا. اب یہ پتہ چلا ہے کہ 2020 اپریل کے اندر مجھے کل منٹس میرے نیب کی جو ان کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے منٹس تھے جس کے اندر نیب کے جو آپریشنز کے ڈی جی آپریشنز تھے ظاہر شاہ جو اب وائس چیئرمین ہے نیب کے، پروسیکیوٹر جنرل وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے تب نیب کی جو پروسیڈنگ تھی اور تب نیب چیئرمین کے انہوں نے یہی جو کیس ہے القادر کا، اس وقت کیس تھا وہ جو ملک ریاض کی اگریمنٹ تھی NCA سے، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کی ہے، اس میں یہ کیس بند کر دیا تھا کہ یہ انکوائری بند کر دی تھی. اور وہ ان ٹچ تھے NCA سے نیب تک، اور نیب سے اگریمنٹ یہ ہوئی تھی کہ اگر وہ جو حسن شریف نے جو 50 ملین پاؤنڈ کا گھر بیچا تھا علی ریاض کو، اگر اس کا پیسہ وہ بیچ کے آ جاتا ہے تو اگر وہ نہیں آتا تو تب پروسیڈ کرے گی نیب یہاں کی اور NCA وہاں کی. لیکن اگر وہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ انکوائری ختم ہو گئی تھی. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ سپریم کورٹ میں پیسہ آ جائے گا. تو یہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بدنیتی دیکھیں کہ نیب کی انکوائری ہو گئی کیس اور اس کے اوپر انہوں نے سیٹسفائی ہو گئے، وہ انکوائری بند ہو گئی. اور یہ جب آفتاب سلطان آئے جب نیب کے چیئرمین، ان کو بھی زور لگایا گیا کہ عمران خان کے اوپر کچھ، انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر اس موجودہ نیب چیئرمین کو لے کے آئے، اس نے پھر وہ انکوائری کھولی اور مجھے 3 گھنٹے جب نیب نے اس کے اوپر میرے اوپر پوری انہوں نے انکوائری کی اور میرے سوال جواب کیا، تو ان کو پتا تھا کہ یہ پہلے انکوائری بند ہو چکی ہے اور مجھے نہیں پتا تھا. اب یہ سوچیں کہ میں پرائم منسٹر تھا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ ہمارا نیب آزاد تھی، ہم نیب میں تو کوئی انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. اگر مجھے وہ پتا ہوتا تو میں وہاں تبھی ان کی انکوائری ختم کر دیتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ انکوائری آپ کی ختم ہو جائے اور پھر سے آپ اس انکوائری کو چلوا دیں جب تک کہ کوئی نئی ایویڈنس نہ آئے. تو اس لیے میں نے پہلے ہرجانہ کیا ہوا ہے چیئرمین نیب کے اوپر. اب یہ میرا کیس فل پروف ہو گیا کہ اس نے بدنیتی کے اوپر سارا کیا تھا. اور یہ جو سارا القادر کا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اب تک 3.5 سال میں 2 انہوں نے میرے پہ کرپشن کے کیس کے، ایک ہے توشہ خانہ، وہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ جب وقت یہ جب ہیئرنگ پوری ہوگی کہ میرا ایک چیز میں نے اس قانون کے دائرے میں لے کے کی. اور میں یہ بھی اب کہوں گا کہ کھولیں پہلے پیچھے جو چوریاں لوٹ مار ہوئی ہے، 4-5 گاڑیاں نکالی گئی ہیں توشہ خانہ سے، 3 BMWs، 1 مرسیڈیز اور 1 لیکسس، سب سے مہنگی گاڑیاں. 6.5 لاکھ کی نواز شریف نے مرسیڈیز لیے ہیں وہاں سے. یہاں پر تو جواب دے رہے ہیں، عدالت میں ثابت کر دیں. وہاں پہ پریس روم میں سارے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی جگہ ہے وہاں پہ. صاحب آپ کے یہاں سے نکلنے میں ایسوسیشن کے خان صاحب یہاں سے نکل کے جانے میں 20 منٹ لگ جائیں گے. یہاں سے نکل کے آنے جانے میں 20 منٹ لگ جائیں گے آپ کو. رش بہت ہے خان صاحب، رش بہت ہے باہر. ادھر ہی ٹھیک ہے یار، بس ادھر ہی ٹھیک ہے. کر رہے تھے سر، ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. قبضہ مافیا سب جانتے ہیں، جس طرح سے اس نے کراچی میں جہاں پر زمینوں پر قبضے کیے، کیا اس سے ایک ایسے قبضہ مافیا سے آپ جیسے جو کہتے ہیں کہ آپ ایک شفاف انسان ہیں، اس کو 456 کنال اراضی لینی چاہیے تھی قبضہ مافیا سے، چاہے وہ ڈونیشن میں ہی ہوتی؟ اب یہ بڑے غور سے میری بات سے
शौकत खानम को 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है। 9 अरब रुपया गरीबों के इलाज में, कैंसर का इलाज जो मुफ्त किया जाता है उसका खर्चा 9 अरब रुपया है। अब क्या मुझे पता है कौन डोनेशन दे रहा है? लेकिन यहाँ पे तो पता था ठहर जाए, उसके अंदर हर किस्म के लोग डोनेशन देते हैं। कभी भी आज तक जो पैसे इकट्ठे करता है चैरिटी के लिए, वो मैं अपनी बिजनेस के लिए तो नहीं पैसे इकट्ठे कर रहा ना। अगर मैं गरीब कैंसर के मरीजों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ या हॉस्पिटल बनाने, तो मैं वेट नहीं करता कि कौन पैसे दे रहा है। और ये याद रखें कि मलिक रियाज की जब हम हुआ था तो डील हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसने वो जो 450 अरब रुपया दे के मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन कर दिया था। खान साहब, एक टेंटेड शख्स से आप 456 कनाल ले रहे थे, क्यों ले रहे थे? फिर से गौर से बात से, मलिक रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर है। उसकी जो उसके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद वो क्लियर हो गया। और अब गौर से सुने, मलिक रियाज के पैसे की मुझे जरूरत नहीं थी। जो आदमी 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा करता है, सिर्फ शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसा इकट्ठा करता है, वह 90% फ्री एजुकेशन है, उसके लिए पैसा इशू नहीं था। मलिक रियाज की जो क्यों उसको मैंने कहा, वो तो उसने खुद कहा कि मैं इसको स्पॉन्सर कर देता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा डेवलपर है। जो उसने 3 साल में काम किया ना अलकादर में, वो 14 साल लगे हमें नमल में। समझे सर? पुल तो और सड़कें तो नाशिल में बड़ी जल्दी से बनाता है सर। मेरी गौर से बात सुने, जब आप चैरिटी का काम करते हैं, चैरिटी का काम जितना लंबा होता जाता है उसका आपकी कॉस्ट बढ़ते जाती है। उसकी बात यह है कि वो डेवलपर, वो जो 14 साल हमें लगे थे, वो 3 साल में उसे कंप्लीट कर दिया।